ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. یہ اصول بتا دیا. اور ایسے ہوتا رہتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو, کسی چیز کو پسند کرو, وہ تمہارے لیے برا ہو. انسان بعض مرتبہ اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے, ہزار کوششوں کے بعد ایک رشتہ طے کرتا ہے. اس کا کیا خیال ہے؟ اس نے کوشش کیوں کی اس رشتے کے لیے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہتری ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اچھائی نہیں تھی, اس میں بہتری نہیں تھی, اس میں تو شر تھا, اس میں تو برائی تھی. اسی طرح بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے, اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے, لیکن اس بری چیز کا جو رزلٹ ہوتا ہے, انجام ہوتا ہے, وہ اچھا ہوتا ہے. اب قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پیش کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کے بارے میں یہ پسند کر رہی تھی کہ میرا بچہ میرے گھر میں رہے, فرعون کے جاسوسوں کو, اس کی پولیس کو اس کا پتہ نہ چلے. اس بات کو ناپسند کر رہی تھی کہ فرعون کے جاسوسوں کو پتہ نہ چلے, ہے نا. پتہ چل گیا, غمگین بھی ہوئی, پریشان بھی ہوئی, لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی, نہیں, صندوق میں ڈالو, سمندر میں ڈال دو اور پھر آگے اللہ کے حوالے کر دو. اور دل میں یہ تھی کہ فرعون کے جاسوسوں کے اور اس کے فوجیوں کے ہاتھ نہ لگے. وہ تو یہ چاہ رہی تھی, لیکن لگ گیا ہاتھ. پھر کیا ہوا؟ جس چیز کو ناپسند کر رہی تھی اس کا انجام کیسا ہوا کہ فرعون کے دربار میں پالے گئے حضرت موسیٰ, ان کی والدہ کو بھی لوٹا دیا گیا. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اس میں اللہ نے بہتری رکھی ہو. حضرت یوسف کا واقعہ دیکھ لیجیے. باپ سے جدا کر دیے گئے, حالانکہ باپ نہیں چاہ رہے تھے. پھر کنویں میں ڈال دیے گئے. کون باپ چاہتا ہے کہ اس طرح کر دیا جائے؟ پھر کنویں سے نکال کر بیچ دیے گئے مصر کے بازار میں. پھر جیل میں ڈال دیے گئے. ہر چیز, ہر حالت جو پیش آ رہی ہے وہ ناگوار, ناپسندیدہ. لیکن رزلٹ دیکھیے, آخری سین جب اس کا نظر آتا ہے تو تخت, مصر کے تخت پر یوسف نظر آتے ہیں. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن اس کا رزلٹ, اس کا انجام اچھا ہو. اور اسی طرح حدیث میں آیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, جو حضور کی بعد میں بیوی بنی ہے. ابو سلمہ سے ان کی شادی ہوئی تھی. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو بڑی محبت تھی اپنے شوہر سے. وہ خود کہتی ہیں, دل میں کہنے لگی ابو سلمہ سے بہتر مجھے اب کون ملے گا. دل میں یہ سوچنے لگی, یہ کہنے لگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اذا اصابت کو مصیبت, جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو, کوئی مصیبت پہنچے, اور پھر اس موقع پر وہ بات کہیں جو اللہ نے کہی. اللہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, اور اللہ کے نبی نے دعا بتائی کہ اللہم, اے اللہ, اللہم احسن اجری. الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ, میری اس مصیبت کا تو مجھے بہترین بدلہ عطا فرما, میری اس مصیبت کا تو مجھے بہترین بدلہ عطا فرما, اس میں صبر عطا فرما. تو اب حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا, میں دل میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ, رشتہ ٹوٹ گیا, آدمی سوچتا ہے اس سے بہتر تو رشتہ نہیں ملے گا. نکاح ٹوٹ گیا, طلاق ہو گیا, اب اسی کو لے کے بیٹھ گئے, بے چین ہے, پریشان ہے, اب اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا, اس سے اچھا شوہر یا اس سے اچھی بیوی کہاں ملے گی. انسان پریشان رہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں, تم اپنے اعتبار سے, اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچ رہے ہو. جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کا انجام اچھا ہو سکتا ہے, اس سے بہتر اللہ دے سکتا ہے. تو حضرت ام سلمہ کہہ رہی میں نے دعا تو پڑھ لی, لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے میری حضور کو میرے شوہر بنا دیا. اب ابو سلمہ سے کئی گنا بہتر شوہر عطا فرما دیا. تو یہ یہاں تو قتال اور جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. لیکن یہ زندگی پوری میں یہ اصول پورا اترتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ملے, ناپسند کرتے ہیں, لیکن
اللہ اس میں بھلائی ڈالتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم پسند کرتے ہیں لیکن اس پسندیدہ چیز میں ناگوار چیز پیش آ جاتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔